ناظرین السلام علیکم، سیاست ٹی وی کے خصوصی پروگرام خبر و خیال میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی جسیم الدین نظامی۔ السلام علیکم۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک خبروں کا سوال ہے، ہم آپ کے سامنے ایسی خبریں لیے حاضر ہوئے ہیں جو کل کے اخبارات کی سرخیاں بنیں گی، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر ان خبروں کو کس طرح کس اہتمام کے ساتھ نشر کیا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، خبروں کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر امریکہ اسرائیل کی جو درندگی ہو رہی ہے اس کی خبر بھی ہم آپ کو سنائیں گے، لیکن جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے، ہندوستان میں ایک ریاست سب کے توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اور وہ ریاست ہے بہار۔ بہار میں جس طرح کی سیاسی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسپیشل انٹینسیو جو ریویژن ہے ووٹر لسٹ کیا یا فہرست رائے دہندگان کا جو جائزہ لیا جا رہا ہے، وہ اپوزیشن کے لیے بے چینی کا باعث بن گیا ہے، اور جو خاص طور پر جو دلت ہیں، کمزور ہیں، اقلیتیں ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن جان بوجھ کر بی جے پی کے اشاروں پر، حکومت کے اشاروں پر ناچ رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے بہار میں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح مہاراشٹر میں ووٹ زیادہ کر لیے گئے تھے، کہیں پر ووٹ کم کر لیے گئے تھے، اسی طرح یہاں پر ایسا لگتا ہے بہار میں ووٹوں کو حذف کرتے ہوئے، فہرست رائے دہندگان سے جو حقیقی ووٹرز ہیں ان کے ناموں کو حذف کرتے ہوئے بی جے پی اور اس کی یہ حلیف جماعتیں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن ایک بات تو یہ بتا دیں کہ جہاں تک رام ولاس پاسوان کی پارٹی کا سوال ہے، آنجانی رام ولاس پاسوان کی، ان کے بیٹے چراغ پاسوان اس کے سربراہ ہیں، اور چراغ پاسوان کو مرکزی وزیر بھی بنایا گیا ہے، اور بہار سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کم از کم 36 جو اہم قائدین ہیں چراغ پاسوان کی پارٹی کے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ مشترکہ یا اجتماعی استعفیٰ پارٹی صدر کو پیش کر دیا گیا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کے حالات بھی وہاں ٹھیک نہیں ہے، بی جے پی پریشانی کا شکار ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنانا ہے وہ ہے 28 جولائی کو سنایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ نے کہا کہ آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی اور راشن کارڈ اگر کسی کے پاس ہوتے ہیں تو پھر ان کے ناموں کا اندراج کیا جانا ضروری ہے۔ لیکن کیا بہار میں سپریم کورٹ کی اس ہدایت پر عمل کر رہی ہے الیکشن کمیشن؟ یہ سب سے اہم بات ہے، اور آپ کو یہی بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر الیکشن کمیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ کسی کے شہریت کا تعین نہیں کر سکتے، یہ ایک اہم بات ہے۔ تو بہرحال ہم چلتے ہیں ممتاز صحافی جسیم نظامی کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ بہار کے سیاسی حالات کیا ہیں؟ جی صاحب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جی، ابھی دیکھیے بہار میں جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے برسوں میں یہ پوری ہندوستان میں ہو سکتا ہے، چونکہ بی جے پی کی جو آر ایس ایس کی کہہ لیجیے، اس کی جو پالیسی ہے وہ اس چیز کو پورے ہندوستان میں لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ فی الحال جہاں تک بہار کا مسئلہ ہے، وہاں پر ایک سیاسی افراتفری، بے تحاشا سمجھیے کہ افراتفری کا ماحول ہے وہاں پر۔ اور اب آپ دیکھیے کہ جو اتنے کم عرصے میں جو چیزیں کی گئی ہیں، اس سے سیاسی مبصرین نے اب یہ شک کا اظہار، بلکہ یقین کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں پری پلاننگ تھی، یعنی کہ اتنے ووٹوں کو خارج کرنا ہے، یعنی کس کے ووٹ کو رکھنا ہے اور کس کے ووٹر کو نہیں رکھنا ہے، اس کی پلاننگ پہلے سے کی جا چکی تھی۔ چونکہ جتنی تعداد ہے وہاں پر، اب مان لی جائے کہ دیکھیے ابھی ہماری جو الیکشن کمیشن ہے وہ روزانہ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی 80% تک اپلوڈ ہو گیا، 90% اپلوڈ ہو گیا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 95% تک لوگوں کے اپلوڈ ہو چکے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ ایک ایک بی ایل او کے پاس اس کو خود نہیں معلوم ہے، اور مطلب وہاں پہ جو لوگ زمینی طور پہ جو گراؤنڈ رپورٹنگ کر رہے بتا رہے ہیں کہ بی ایل او بھی خود سے برابر فارم نہیں بھر پا رہے ہیں، اور بھر بھی رہے ہیں تو وہی جو دوسروں کا سائن کر کے اپلوڈ کر دے رہے ہیں۔ افراتفری کا ایک عالم یہ ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ اب 95% آپ بول رہے ہو گیا، اب اس کے بعد اصل کھیل جو شروع ہونے کا ہے وہ اب شروع ہوگا 25 تاریخ کے بعد، آج 25 ہے نا، اس کے بعد شروع ہوگا اصل جو کھیل ہے۔ اب یہاں پر سے کیا ہے، بی ایل او کا کام یہاں پر ختم ہو گیا، اب دوسری جو بات کام جو شروع ہوگا وہ اس کا کام ہے یہ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر کا، ای آر او کا۔ اب ای آر او ہے کتنا؟ وہاں پر جو ہے ووٹر لسٹ کا دیکھا جائے تو 7.75 یعنی 0.8 کروڑ کے آس پاس ہیں۔ اب اگر مان لیے جائے کہ آپ 52 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں کہ 52 لاکھ اس میں سے نکال دیا، ابھی تک نکل گئے نام 52 لاکھ، آپ 75 لاکھ بھی ہو سکتا ہے نکال دیں گے آپ، اگر 7 کروڑ بھی اگر پکڑ لیں آپ تو 7 کروڑ کے واسطے ای آر او کتنا ہے؟ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں تو 243 ای آر او ہے، 243، اور جو اسسٹنٹ ای آر او ہے وہ 963 ہے۔
اب آپ دیکھیے 7 کروڑ جو ہے تو ووٹر آئی ڈی کو ویریفیکیشن کرنا ہے، یعنی اس طرح سے ایک ایک ای آر او کے ذمے 5 سے 5.5 لاکھ آ رہے ہیں ای آر او۔ اب ان کے پاس ٹائم کتنا ہے؟ صرف 35 ڈیز ہے۔ 35 ڈیز کے اندر ان کو اتنے 5 لاکھ کو ایک ایک ای آر او کرنا ہے۔ اب دیکھیے اصل کھیل یہی شروع ہونے والا ہے، وہ اتنی کوانٹٹی میں وہ کر نہیں پائیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اب ان کے جو اسسٹنٹ ہے وہ 963 ہے، تو باقی کون لوگ اس میں شامل ہوں گے؟ تو ابھی تک جو رپورٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ساتھ دینے والے جو لوگ ہیں ان کا نام ہے پنا پرمکھ۔ یہ پنا پرمکھ کون ہے؟ پنا پرمکھ یہ وہی لوگ ہیں جن کو امت شاہ نے بوتھ لیول مینجمنٹ کے واسطے بنا کے رکھا ہے پہلے سے، پچھلے 10 سال 11 سال سے استعمال کر رہے ہیں اس کو، پنا پرمکھ کو۔ یہ پنا پرمکھ بی جے پی کے لوگ ہیں۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ پوری بہار کے ووٹروں کی جو قسمت ہے وہ ٹوٹلی جو ابھی چلے گیا ہے ای آر او کے ہاتھ میں یا پنا پرمکھ کے ہاتھ میں۔ اب وہ یہ طے کریں گے کہ کس کو رکھنا ہے، کس کو نکالنا ہے، کس کا نام رکھنا ہے، کس کا نام نہیں نکالنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مبصرین تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے پری پلاننگ ہے کہ کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا ہے، چونکہ اتنے کم عرصے میں وہ صحیح سے کر ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کی جو سیاسی قائدین ہیں یا راہل گاندھی ہوں چاہے تیجسوی یادو ہوں، وہ یعنی کھل کر اس کی وروध کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز پاسبل نہیں ہے، اور یہ ظاہری طور پر بالکل صاف واضح ہے کہ یہ الیکشن چوری کرنے کی پوری قواعد ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک پنا پرمکھ کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پنا پرمکھ کا جو کردار ہے اسے ختم کر دینا چاہیے، تبھی کہیں جا کر آپ دیکھیں گے کہ جو صاف و شفاف اور آزادانہ انتخابات کا جو الیکشن کمیشن دعویٰ کرتا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر الیکشن کمیشن کے جو دعوے ہیں، فی الوقت الیکشن کمیشن پر بہت زیادہ تنقیدیں کی جا رہی ہے اور اسے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کے نشانوں پر ناچ رہا ہے اور اس کی جو آزادانہ اہمیت ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور اس سے صاف و شفاف اور آزادانہ انتخابات کی امید نہیں کی جا سکتی، خاص طور پر بہار میں۔ اور بہار میں ہر طرح سے، ہر لحاظ سے کسی نہ کسی طرح بی جے پی اقتدار حاصل کرنے کی خواہاں ہے، کیونکہ بی جے پی کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب کی مرتبہ وزیر اعظم نریندر مودی ہو یا بی جے پی قائدین ہو یا دوسرے اس کے ہمدرد ہوں یا اندھ بھکت ہو، انہوں نے کہا تھا وزیر اعظم کے نعرے کے ساتھ کہ اب کی بار 400 پار کے ہم 400 پار کر کے دکھائیں گے، اور ہندوستان کا جو ایک خفیہ ایجنڈا لے کر ہم پھر رہے تھے، یعنی ہندو راشٹر بنانے کا آر ایس ایس کا یہی خواب ہے، اور آر ایس ایس اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتی ہے، لیکن عالمی سطح پر یا پھر ہندوستان کی سطح پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، ایک سوشلزم پر یقین رکھنے والا ملک ہے، اور ایک آپ دیکھیں گے کہ ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، بستے ہیں۔ یہاں کی آبادی 142 کروڑ ہے، اور 42 کروڑ میں سے اگر ہندوؤں کی اگر آبادی دیکھیں گے تو تقریباً 90 کروڑ ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی آبادی دیکھیں تو 35 کروڑ ہوتی ہے، اور 35 کروڑ کی آبادی کوئی معمولی آبادی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے کہ یورپ اور مشرق وسطیٰ کے تقریباً مشرق وسطیٰ کی آبادی نہیں ہے 35 کروڑ، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ یورپ کے کئی ممالک ہیں جن کی آبادی 35 کروڑ ہو نہیں سکتی اجتماعی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے۔ تو بہرحال یہ سمجھنا کہ ہم اس طرح کے اقدامات کرتے ہوئے کچھ اور کریں گے، اپنے خفیہ ایجنڈے پر عمل کریں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور جہاں تک انصاف کا سوال ہے، ابھی سپریم کورٹ زندہ ہے، اور سپریم کورٹ اور عدالتیں جو ہے، قانون یا عدلیہ کی جو حکمرانی ہے ہندوستان میں زندہ ہے۔ لیکن اگر بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت کا جو مقدمہ ہے، پھر یہ کئی ایسے مقدمات تھے جہاں پر ججز نے کس طرح کے کام کیے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جو آج راجیہ سبھا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر اس طرح ہوتا ہے تو یہ قانون کا قتل ہوگا، قانون کا کھلواڑ ہوگا، قانون سے، دستور سے کھلواڑ ہوگا، جمہوریت سے کھلواڑ ہوگا، اور ہندوستان کو تباہی و بربادی کرنے کا سامان ہوگا۔ تو ایسے میں عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نہ صرف ہندوستان میں انتخابی جمہوریت کو بچائیں بلکہ یہاں کے سیکولرزم کو، یہاں کے سماجی جو شبیہ ہے اس سے بھی بچائے۔ تو بہرحال یہ تو رہی، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح جسیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ بہار میں ایک منصوبہ بند انداز میں جو اصلی حقیقی ووٹرز ہیں انہیں رائے دہی سے یعنی محروم کرتے ہوئے بی جے پی انتخابات جیتنے کی خواہاں ہے۔ تو بہرحال ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق ہے راجستھان سے۔ راجستھان میں بی جے پی کی حکومت ہے، وہاں کا ایک علاقہ ہے جھالاور۔ جھالاور میں ایک سرکاری اسکول ہے اور گورنمنٹ اسکول ہے، اور یہ گورنمنٹ اسکول کی چھت گر جاتی ہے، اور اس چھت تلے دب کر ایک نہیں دو نہیں بلکہ 7 طلبہ اپنی زندگیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بچایا جاتا ہے کہ کم از کم اس وقت 40 بچے اسکول میں موجود تھے، اور 40 میں سے 17 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ خبر آ رہی ہے راجستھان سے۔ ویسے بھی ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اور یہ کہا جاتا ہے ایودھیا کو کہ رام نگری ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ بابری مسجد بھی وہیں پر واقع
واقع ہے، تھی نہیں کہیں گے، واقع ہے، کیونکہ رام مندر جس مقام پر بنائی گئی ہے وہ بابری مسجد پر تو نہیں بنائی گئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی مسجد جہاں پر رہتی ہے وہ تا قیامت مسجد ہی رہتی ہے۔ تو بہرحال رام نگری ایودھیا میں ایک ایسا عبرتناک واقعہ پیش آیا جہاں پر 3 افراد نے، ایک جس میں خواتین بھی شامل ہے، مطلب آپ کو ایک مرد اور 2 خواتین شامل ہے، وہ ایک اپنے گھر کی ایک ضعیف خاتون کو رات کے اندھیرے میں لاتے ہیں کشن داس پور میں اور راہ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور اسی دن اس خاتون کا دوران علاج اسپتال میں دیہانت ہو جاتا ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ اپنے بڑے بزرگوں کو، اپنے ماؤں کو، اپنے دادی کو، اپنے نانیوں کو اس طرح اگر یہ لوگ لا کر اندھیرے میں چھوڑ دیں گے، تاریکی میں چھوڑ دیں گے، سنسان راہ پر ڈال دیں گے، تو کیا وہ زندہ رہیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ صحیح تعلیم نہیں ہے، حالانکہ دعوے بہت کرتے ہیں۔ تو جسیم صاحب آپ یہ بتائیے کہ اخلاقی لحاظ سے یا پھر ہر لحاظ سے یہ کس قدر خطرناک حرکت ہے؟ جی جی جی، ظاہر سی بات ہے، اب اس طرح کے واقعات تو جو ہے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، خاص کر کے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نئی نسل ہے اس میں یعنی کہ اخلاقی اقدار کی تو بس کہ اب سوال ہی نہیں رہا، ان کو ہر یعنی کہ جو طبقہ ہے اس کو سیاست میں گھسیٹ لیا گیا ہے۔ جس طبقے کو جو تعلیم دینا چاہیے تھا اس کو اخلاقی تعلیم دینے کے بجائے ان کو بس یہی تعلیم دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو ہندو مسلم کرنا ہے، اور ہندو مسلم کر کے کیسے اس کو اپنی سیٹ بچانا ہے۔ یہ تقریباً بی جے پی کی ریاست جہاں پر بھی ہے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر تعلیم کی بات نہیں ہوتی، وہاں پر روزگار کی بات نہیں ہوتی، وہاں پر جو ہے شب و روز کیسے زندگی گزارا جائے اس کی بات نہیں ہوتی، وہاں پر صرف رات دن بس اس کے نیتا کے بیان سنیے، ان کے کارندوں کے بیان سنیے، ان کے کارکنوں کے بیانات سنیے یا ان کے کام دیکھیے، ان کا سارا دار و مدار صرف یہی رہتا ہے کہ کس طرح سے ہندو اور مسلم کو تقسیم کیا جائے اور اس تقسیم کے ذریعے اپنی کرسی کو محفوظ کیا جائے۔ یعنی ان کی ساری توجہ جو ہے بجائے سماجی کام کرنے کے بجائے وہ اپنی سیاسی مفادات کے لیے رات دن وہ سرگرداں ہیں، جس کا نتیجہ یہی ہے کہ کبھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، کبھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ جی جی جی، بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کے لیے ایک بدنما داغ ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، مسلمانوں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات بہت ہی شاذ و نادر ہی دیکھنے آتے ہوں گے، کبھی کبھار ہی دیکھنے آتے ہوں گے۔ تو ایسے میں آپ اندازہ کیجئے کہ یہ فائدہ ہے یہ صرف اسلامی تعلیمات کا ہے۔ قرآن میں باضابطہ طور پر، احادیث میں باضابطہ طور پر یہ وہ کہہ دیا گیا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو، یعنی یہ حال ہے کہ تمہارے ماں باپ کا حق اس طرح تم پر ہے کہ اگر تم لاکھ ان کی خدمت کر لو لیکن اس درد کا بھی آپ یعنی پابجائی نہیں کر سکتے جو آپ کی ماں نے اپنے پیٹ میں آپ کی پرورش کرتے ہوئے یعنی لیبر پین کے دوران یا درد زہ جسے کہتے ہیں اس کے دوران وہ برداشت کیا تھا وہ درد۔ اور اس بات کا اعتراف جو ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں جو والدین کا جو مقام ہے اور جس طرح سے بچپن سے ہی بچوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا سیدھا اثر آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں جتنے بھی اولڈ ہومز ہیں اس میں آپ کو اکثریت آپ کو نان مسلم بھی نظر آئیں گی۔ مسلمان عورتیں بہت کم سے کم، نہیں کے برابر، اور جو عورتیں وہاں پہنچائی بھی جاتی ہیں یا جو مرد وہاں پر نظر آتے ہیں یا تو ان کی رشتہ ہوتے ہی دنیا میں ہوتی نہیں ہے یا پھر وہ دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا اپنا بیٹا نہیں ہوتا یا کچھ ایسا بہت کم ملیں گے آپ کو کہ ان کی اولاد زندہ ہو اور ان کی والدین جو ہے نا اولڈ ایج میں ہو۔ تو یہ بالکل واضح طور پہ ہے اور اس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ یہ اسلامی تعلیم کا حقیقت میں اس کا اثر ہے کہ چاہے وہ کتنا غریب ہی کیوں نہ ہو اپنے والدین کو وہ اب خود سے الگ نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری معاملات یہ ہے کہ جیسے پیسہ آ گیا یا جیسے وہ بڑے ہو گئے تو اپنے والدین کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا شروع کرتے ہیں، اور اسی بوجھ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ آج کا جو اولڈ ایج ہوم ان سے آباد ہے۔ نہیں، لیکن بعض مسلم جو خاندانوں میں بھی ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں، مثال کے طور پر باپ جو ہوتا ہے کسی بھی بچے کے لیے ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے، باپ جو ہوتا ہے، باپ کو دین اسلام میں جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ کہا گیا ہے، اور یقین مانیے کہ باپ کی دعا کو پیغمبر کی دعا کہا گیا ہے۔ تو ایسے میں کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، بچے باہر چلے جاتے ہیں، باپ محنت کرتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، انہیں بیرون ممالک روانہ کرتا ہے، ان کا مستقبل بناتا ہے، ان کے نام پر جائیداد خریدتا ہے، لیکن جب باپ مر جاتا ہے تو بچے باہر سے نہیں آتے، کہتے ہیں کہ ہمیں کام ہے، ہماری ملازمتیں ہیں۔ ارے تمہارے کو باپ نے تمہاری پوری زندگی بنا دی اور تم اپنے ماں باپ فوت ہوتے ہیں تو باہر سے آنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جی، بلکہ وہ احسان جتاتے ہیں جب تک ان کی ساری زندگی سنوارنے میں ماں باپ کا مین کردار ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ باہر چلے جاتے ہیں، اچھی نوکری مل جاتی ہے، اچھا معاشی طور پہ جب وہ مضبوط ہو جاتے ہیں
تو ان کے والدین جب فوت ہوتے ہیں تو وہ ہوائی جہاز سے میں آ رہا ہوں بلکہ احسان جتاتے ہیں، یعنی اپنی بیوی بچوں کے ہو جاتے ہیں. ہاں بیوی بچوں کو جاتے ہیں، احسان جتا کر کے احسان جتاتے ہیں کہ بھائی ہم تم تدفین میں شریک ہو گئے. جی جی بہت افسوس یہ کی بات حالت ہے. ہے. جی جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی آپ جسیم صاحب آپ خود عالم بھی ہیں، تو آپ دیکھیے کہ احادیث مبارکہ بھی آئی ہیں کئی باتیں ماں باپ کی فضیلت کے تعلق سے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے حسن اخلاق کے کون حقدار ہیں، ماں باپ زیادہ، ماں حقدار ہیں زیادہ یا باپ حقدار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر پیارا جواب دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جواب ساری دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کی حقدار تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے. یعنی ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، اور پھر کہا کہ پھر تمہارا باپ. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام ہی ہے جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیا ہے. بے شک بے شک. آپ غور کریں گے پورے قرآن شریف میں جہاں جہاں بھی اللہ نے اپنی حق کی بات کی ہے، جی جی اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کے رسول کا حق ادا کرو، اس کی فوری بعد والدین کا ذکر ہے. جی 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 بہت بڑھیا. یعنی کہ جہاں جہاں بھی ذکر یہ آیا ہے حقوق العباد کے تحت، تو آپ غور کریں گے کہ جہاں جہاں پر بھی اللہ نے حکم دیا کہ ہماری یعنی کہ اللہ کا حکم ادا، اللہ کے جو ہے نا جو حکام ہیں، جو آپ کے اوپر جو فرائض ہے اس کو ادا کرو. لیکن جب حق ادا کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر والدین کی بات، اللہ اور رسول کے بعد والدین کا ذکر آیا ہے. سبحان اللہ. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے والدین کے مقام مرتبہ کو کتنا اونچا رکھا ہے. بالکل. اور سرکار نے بھی فرمایا کہ جو ہے نا تم کچھ بھی کر لو، اور والدین کی کسی الفاظ سے، کسی حرکات سے، کسی بات سے اگر تمہارے ذہن کو، تمہارے دل کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس صورت میں بھی تم کوئی اپنی زبان سے ایسے الفاظ مت نکالو کہ اف کا بھی لفظ نہ نکل سکے. اف. جی جی یعنی اس کا اظہار، یعنی اظہار کرم بھی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. بہرحال یہی ہمارا ایمان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر سنتوں پر، آپ کے ارشاد مبارک پر اگر ہم عمل کریں گے تو یقین مانیے کہ دنیا. میں معافی چاہتا ہوں، ایک بات یاد آئی، ایک حدیث پاک میں ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے رزق میں برکت ہو، کشادگی ہو، تو اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرو. سبحان اللہ. بے شک جو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. یعنی اگر ماں باپ فوت بھی ہو جائیں اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو، برکت ہو، تمہاری عمر میں و اقبال میں ترقی ہو، تو پھر تم اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرو. اور دیکھ لو کہ اگر تمہیں یعنی تنگ دستی ہو رہی ہے اور تمہارے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں تو کہیں تم ان کی مغفرت کے لیے دعا تو نہیں کر، یعنی دعا کرنے سے گریز تو نہیں کرتے. یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ علاقہ کئی ماؤں کی یعنی کے لیے قبرستان بن گیا ہے، بچوں کے لیے قبرستان بن گیا ہے، اور جوانوں کے لیے قبرستان بن گیا ہے. وہاں باپ تڑپ رہے ہیں، مائیں بلک رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ بچے رو رو کر دعا کر رہے ہیں اور غیرت دلا رہے ہیں امت مسلمہ کو کہ اے امت مسلمہ، ہمیں تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، نہ تمہاری کوئی ضرورت ہے، ہمارے پاس ہمارا رب ہے. ہم اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے یعنی آپ کے اہل بیت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں پیش کرتے جا رہے ہیں اپنی جانوں کے نذرانے. میں بات کر رہا ہوں فلسطینیوں کی اور غزہ کے مکینوں کی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہوئی، اور آج حال یہ ہے کہ 60-70 ہزار کے سے زائد فلسطینی اب شہید ہو چکے ہیں، جہاں میں شہادت نوش کر چکے ہیں. 1,40,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جن میں آپ کو بتا دوں کہ شہیدوں میں اور زخمیوں میں خواتین اور بچوں کی اکثریت ہے. اب خوشی کی بات یہ ہے کہ دنیا نے اسرائیل کا ظلم اور امریکہ کی جو سرپرستی ہے اسرائیل کو حاصل وہ دیکھ لیا ہے، اور اب اسرائیل کی درندگی اور امریکہ کی سرپرستی جو اسرائیل کو حاصل ہے اس سے کراہیت محسوس کرنے لگے ہیں، اور دنیا بھی شرمسار ہو رہی ہے، شرمندگی محسوس کر رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کا ضمیر جاگ رہا ہے. خبر آ رہی ہے کہ فرانس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم سپٹمبر میں آنے والے 2 مہینے کے بعد، جون جولائی اگست سپٹمبر میں ہم فلسطین کو علیحدہ ریاست تسلیم کر لیں گے، جس کے ساتھ ہی امریکہ پریشان ہو گیا ہے. اسرائیل میں غم کی لہر چھا گئی ہے اور کئی ایسے امریکی حلیف ہیں جو پریشان ہو گئے ہیں. تو جسیم صاحب آپ دیکھیں گے کہ جو مظلوم کی آہ ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. بالکل بالکل. دیکھیے جہاں تک فلسطین کی بات ہے، اور یہ سب سے بدبختی کہہ لیجیے، یہ بہت افسوسناک مسئلہ ہے یہ کہ اس قدر ظلم جبر وہاں پر کیا جا رہا ہے. آج ہی بیان ہے اقوام متحدہ کے جو ایجنسی اونروا، ان کی چیف کا بیان ہے کہ فلسطین میں نہ کوئی زندہ بچا ہے نہ کوئی مردہ بچا ہے، یہاں صرف زندہ لاشیں ہیں، صرف زندہ لاشیں ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ حالت ہے وہاں پر. لیکن اس کا جو سب سے مکروہ پہلو ہے وہ عرب ممالک کی بے حسی ہے.
جی جی وہاں کی ظلم و جبر کو دیکھ کر کے جو غیر مسلم ممالک ہے وہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ میکرون جیسا بادشاہ مطلب حکمراں وہ جو ہے سو اس کو تسلیم کرنے کے لیے آگے آیا ہے, اس کی حمایت میں آگے آیا ہے, جبکہ اس کی خبر کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے سختی سے اس کی مذمت کی ہے جی ہاں میکرون کی, مگر اس کے باوجود اس نے ہمت دکھائی ہے. بہت بڑی بات. اقوام متحدہ کے تحت 193 ممالک جو ہے درج ہے وہاں پر, اس میں سے 142 ممالک ایسے ہیں جو یا تو تسلیم کرتے ہیں فلسطین کو یا تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, جس نے انہوں نے اظہار کیا اس کا. لیکن سب سے قریب پہلو یہی ہے کہ عرب ممالک جو جن کا سب سے پہلے کردار ہونا چاہیے تھا ایک اخوت اسلامی کے لحاظ سے, آج سب سے زیادہ بے حیثیت کا مظاہرہ عرب اسلامی کر رہے ہیں. اس کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو سیاسی مبصرین کا جو خیال ہے کہ عرب ممالک میں عموماً جو جمہوریت نہیں ہے, ہر جگہ ملوکیت ہے, یا تو بادشاہوں کی حکمرانی ہے یا فوج حکمرانی ہے, اور یہ لوگ کبھی بھی اپنے مفاد کو, امت کے مفاد پہ اپنی مفاد کو, اپنی سیاسی کرسی کو ہمیشہ ترجیح دیا ہے. ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم اس کے خلاف جو مطلب اگر زبان کھولے تو ہماری جو ہے نا معیشت ڈگمگا جائے گی, چونکہ اس کے سارے دار و مدار جو ہے اس کی معیشت کا تیل کے اوپر ڈیپینڈ ہے, اور تیل کی جو قیمتیں مقرر ہوتی ہے وہ مغرب کی مرضی پہ منحصر ہے. جی جی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک عرب ممالک کی بات کی ہے, ایک عرب ممالک میں ایسے حکمراں بھی تھے, ہم انہیں سلام کرتے ہیں. شاہ فیصل کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ چاہے یہ جو ممالک ہے اسلام دشمن ممالک ہے وہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ لیں, ہم ان پر تیل بند کر دیں گے اور بھوکے رہیں گے, کھجور کھائیں گے. ان کی اس ہمت کے بعد جی ہاں دوسروں کو, دوسرے اسلامی ممالک کو حوصلہ تو ملا تھا, لیکن ان کی اس ہمت کے بعد جو ان کے ساتھ جو کیا گیا, اس حشر کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک جو ہے یا آج کی جو ممالک جو حکمراں ہیں وہ یہ ہمت نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم اس طرح کریں. ایک تو یہ مسئلہ یہ پہلو ہے. دوسرا جو ہے نا وہاں پر میڈیا میں سنسرشپ ہے, عوام کو ظاہر ہے کہ آزادی حاصل نہیں ہے, اس واسطے ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے, اور جن کو معلوم ہے وہ اپنی آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں. تو سارا جو مسئلہ ہے یہ بے حیثی, حد سے زیادہ بے حیثی ہو رہی. اس بے حیثی کو تاریخ میں اگر آپ پیچھے ماضی کی تاریخ میں دیکھیں تو اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی بالکل, کہ آپ کے بازو میں آپ کی ماں بہن بچی جو ہے نا شہید ہو رہی ہے, ان کو بھوک سے تڑپا کے مارا جا رہا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اب دیکھیے کتنا دوہرا معیار ہے یہ. یوکرین کے ساتھ جو اگر ہوتا ہے تو پوری مغرب دنیا چیخ اٹھتی ہے, ان کو وہاں پیسے دیے جاتے ہیں, اکنامک پورے معاشی طور پر ان کو مدد کیا جاتا ہے, اسلحہ سے مدد کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف غزہ میں ان لوگوں کو بھوکا مارا جا رہا ہے. اگر وہ غزہ کے لیے جاتے ہیں تو ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے, لیکن پوری دنیا خاموش ہے. یعنی غزہ میں غذا بند ہو گئی ہے. غزہ میں غذا بند ہو گئی ہے. جیسا کہ جسیم نظامی نے کہا کہ وہاں پر فلسطینی کی بہت بری حالت ہے اور 57 اسلامی ممالک ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی وہاں ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا ہے, بلکہ بیانات تو بڑے بڑے دیے جاتے ہیں, اور ایسے بیانات دیے جاتے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا جذبہ ایمانی بہت بلندی پر پہنچ گیا ہے. تو بہرحال 57 اسلامی وہ عرب ممالک ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ فلسطین کے لیے انہوں نے کیا کیا اور کیا کر سکتے ہیں. ایک دو کو چھوڑ کر تو میں سمجھتا ہوں کہ سب نے بیانات دیے ہیں. لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک فلسطینیوں کی حالت ازار کا سوال ہے, اور جیسا کہ جسیم نظامی صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پر جس انداز میں بھوک و افلاس کا شکار ہو رہے ہیں فلسطینی, وہ تاریخ کے میں سمجھتا ہوں کہ سیاہ باب میں شامل ہے. تو بہرحال غزہ سے خبر آ رہی ہے, اور یہ بھی خبر یوں ہی نہیں آ رہی بلکہ اقوام متحدہ کے حوالے سے آ رہی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ بھوک و افلاس سے یعنی فاقہ کشی سے مرنے والے بچوں کی تعداد یعنی فلسطینیوں کی تعداد 122 ہو گئی ہے, اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان میں 83 معصوم بچے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں, لیکن کسی کو ان کی فکر نہیں ہے, بلکہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہم مست ہیں. کم از کم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے تو کتنا ہوتا, بہتر ہوتا. بے شک. جی تو جسیم صاحب آپ دیکھیں گے کہ کس قدر فلسطین کا حال کر دیا گیا ہے. اسی دوران ایک خبر آ رہی ہے ڈونالڈ ٹرمپ کے بارے میں. ڈونالڈ ٹرمپ نے اب وارننگ دے دی ہے جسیم صاحب کہ انڈیا اور چائنا کو خاص طور پہ کہ آپ انڈیا اور چائنا کے بارے میں خاص طور پر گوگل ہے, مائکروسافٹ ہے اور دیگر ٹیکنالوجی کی دیگر کمپنیاں ہیں, اور خاص طور پر ایپل جو بناتی ہے, ایپل جو بناتا ہے آئی فونس, اس کو بھی ایپل کو بھی یہ وارننگ دے دی گئی ہے کہ آپ جو ہیں وہ چین میں انڈیا میں روزگار فراہم نہ کریں, روزگار کے مواقع پیدا نہ کریں, بلکہ امریکہ میں روزگار کے مواقع پیدا کریں. اگر نہیں کیا جائے گا تو تمہارے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. جی یہ میں سمجھتا ہوں یہ پہلی بار نہیں, اس سے پہلے بھی ٹرمپ نے واضح طور پر مائکروسافٹ کو, گوگل کو, میٹا کو یہ کہہ چکا ہے کہ آپ ہندوستانیوں کو آپ جو نوکری دینے کے بجائے ان کو دینا بند کرو, اس کے بجائے
امریکیوں کو نوکری فراہم کرو، وہاں پر نوکری مت دو۔ اب ظاہر سی بات ہے، جہاں تک اس کا مسئلہ ہے، یہ واضح طور پر ہماری جو ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی ہے ریاض صاحب، یہ اس کی مکمل ناکامی کا ایک ثبوت ہے۔ اور جہاں تک آپ غور کریں گے، ابھی جو ہے ہماری خارجہ پالیسی، ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، وہ انتہائی افراتفری کا شکار ہے۔ جی اب دیکھیے کہ جو ہمارے آس پاس کے جو ممالک ہیں، ان سے ہمارے تعلقات ٹوٹلی جو ہے نا خراب ہو چکے ہیں، اور ہمارے مودی جی کا حال یہ ہے کہ اس قدر ذلیل کرنے کے باوجود، میں ذلیل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ اب ہر بات پہ جو ہے نا وہ ہندوستان کو نیچا کرنے، اس کی توہین کرنے کے کوئی موقع ٹرمپ ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے۔ اس کے باوجود بھی نہ مودی صاحب کی زبان سے، مودی جی کی زبان سے کوئی الفاظ ان کے خلاف نکل رہا ہے، نہ وزارت دفاع کی طرف سے کوئی بات ان کے خلاف کہی جا رہی ہے، نہ وزارت خارجہ کی طرف ترجمان جو ہے ان کی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی دیکھیے، ابھی ہمارا سوال یہ ہے کہ ابھی ایشیا کا سب سے بڑی طاقت ہے، فی الحال ایشیا میں چین سب سے بڑی طاقت ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اس سے ہماری جنگ تھی۔ ہمارا بازو جو ہے ہمارا ہمسائے ممالک پاکستان، وہ ہمارا دشمن بننا تو شروع سے ہمارا دشمن ہے۔ نیپال ہم سے تعلقات قائم رکھنا نہیں چاہتا، مالدیپ چائنا کی گود میں جا بیٹھا ہے، سری لنکا جو ہے سو چین سے تعلقات بڑھا رہا ہے۔ ہمارے آس پاس کے جتنے ممالک ہیں وہ ہم سے بدزن ہو چکے ہیں۔ اب رہی صحیح ایک امریکہ، اب ان کو لگتا ہے کہ ہم امریکہ سے بھی پنگا لے لی پھر ہمارا کوئی بچے گا ہی نہیں۔ جی جی، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ رات دن مائی ڈیئر مائی ڈیئر مائی ٹرمپ جو ہے نا وہ کہاں چلا گیا، آپ کا وشو گرو کی شکتی کہاں چلی گئی، وہ پاور کہاں چلا گیا؟ تو سوال یہ ہے کہ مودی جی نے سارا جو یعنی اپنی امیج کو بلڈ اپ کرنے میں انہوں نے سارا جو قوت صرف کر دیا۔ اگر آپ پیچھے کی آپ خارجہ پالیسی اگر آپ دیکھیں گے آج سے 14 سال پہلے، تو لوگ کمپیئر کرتے تھے ہندوستان کو، ہندوستان کی طاقتوں سے، ہندوستان کی جو نوجوان طاقت ہے، یہاں کی جو صلاحیت ہے، اس کو کمپیئر کرتے تھے۔ آج کمپیئر تو چھوڑیے، لوگ اس طرف دھیان بھی دینا مناسب نہیں سمجھتے، جبکہ ہمارے پاس ہندوستان میں ایک اچھی خاصی مارکیٹ الحمدللہ، اچھی خاصی آبادی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ٹرمپ کو اس کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، چونکہ ٹرمپ کی بہت ساری کمپنیاں ہیں جو ہندوستان میں آج بھی اربوں کے کاروبار کر رہا ہے، اس کو بھی ہم سے مطلب ہے۔ ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم خود کے کیوں نہیں اس کے خلاف بول رہے ہیں؟ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں یہ مولانا صحیح کہا ہے، کیونکہ آپ اندازہ کیجئے کہ ٹرمپ بار بار دھمکیاں میں زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ٹرمپ بھی نہیں کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے اب یعنی 25 مرتبہ کہہ دیا ہے کہ میں نے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ بندی کروائی تھی، اور ڈرایا تھا کہ اگر آپ جنگ بندی نہیں کریں گے تو تجارتی دھمکیاں دی تھی، یعنی تجارت نہیں کریں گے۔ جبکہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا کنزیومر مارکیٹ ہے، آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے ہر ملک یہاں پر آنا چاہتا ہے، لیکن ٹرمپ دھمکیاں دے رہے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ خاموشی کا صاحب یہ عالم ہے کہ جب ہماری اپوزیشن جماعتیں اس حوالے سے بولنا چاہتی ہے، پوچھنا چاہتی ہے، تو آپ ایسے ٹائم پہ جو ہے نا آپ دیش چھوڑ کے جناب باہر کا دورہ آپ کو نظر آ گیا، باہر کا دورہ پہ چلے جاتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ مانسون سیشن چل رہا ہے۔ مانسون سیشن بھی آپ نے کتنا لیٹ سے کروایا، آخری میں بالکل آپ کروا رہے ہیں، پھر ایسے ٹائم اپنے باہر کا جو ہے اپنا ٹرپ آپ کر لیا۔ تو وہ ہمیشہ پچھلے 11 سال 14 سال کے اندر جو بھی ان کا جو مدت ہے، ہمیشہ انہوں نے سوالات سے بچنے کی کوشش کی، نہ کوئی پریس کانفرنس کیے، نہ کسی سوال کا جواب دیے، اور اسی طریقے پہ یہ ہمارے الیکشن کمیشن صاحب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی آدھار پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں گے بہار میں جب سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، ایک بھی الیکشن کمیشن نے ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کیا ہے۔ اس بات کا اظہار تیجسوی یادو نے اسمبلی میں کیا ہے کہ بھائی آپ جب ہم اس قسم کی بات جب سپریم کورٹ میں جب اس مسئلے کو لے کے چلے گئے، اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے جب کہا کہ بھئی آپ آدھار کارڈ کو، ووٹر آئی ڈی کارڈ کو، راشن کارڈ کو اس میں شامل کرو، اس کے بعد اس کو شامل کرنا ہے نہیں کرنا، اس بارے سے بھی کوئی پریس کانفرنس انہوں نے نہیں کیا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ارادے نیک نہیں ہیں، ارادے بد ارادے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، آپ جیسے کہ صلاحیتوں کا سوال ہے، جیسا کہ جسیم نظامی نے کہا ہے کہ تو آپ کو یاد دلا دوں کہ سابق امریکی صدر باراک حسین اوباما، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آج امریکی بچوں کو، آج امریکی نوجوانوں کو چین اور ہندوستان کے باصلاحیت اور ہونہار بچوں سے مقابلہ درپیش ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے ہمارے پاس قابلیت ہے، لیکن یہاں کا جو حال ہے 2014 کے بعد سے تو ایسا لگتا ہے کہ بچوں کے ذہنوں کو بھی فرقہ وارانہ زہر میں ڈبو دیا جا رہا ہے۔ حالیہ عرصے کے دوران NCERT کے ذریعے جو کام کیا گیا ہے، مغل جو حکمران تھے، بابر ہو یا اورنگزیب ہو یا اکبر ہو، ان کے خلاف اس قدر سنگین الزامات عائد کیے گئے اور ان کے جو سلیبس میں اسباق شامل تھے انہیں نکال دیا گیا، انہیں غنڈہ، انہیں دہشت گرد، انہیں یقین مانیے کہ ہندو مندوروں کو تباہ کرنے والا، ہندوؤں کو مارنے والا قرار دیا گیا ہے، جبکہ ایسی
ایسی بات نہیں ہے. کم از کم 10 مغل حکمراں ہیں جن کی مائیں ہندو تھیں. تو یہ تاریخ بھی ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو، ان کی جماعت کے لیڈروں کو اور ان کے RSS جو ہے اس کو پڑھنی چاہیے. بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی جسیم نظامی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.